کہ ہمیں چاہیے کہ ہم جب بھی کبھی پریشان ہوں، جب بھی کبھی مصیبت میں مبتلا ہوں، جب بھی ہماری ضروریات ہو کسی چیز کے لیے، تو ان چیزوں کے حصول کے لیے تدبیر اختیار کیا کریں۔ تدبیر اختیار کرنے کے بعد اللہ پر توکل کیا کریں۔ آج کل ہمارے معاشرے میں توکل کا الگ کانسیپٹ ہے، ہمیں یہ نہیں پتہ توکل کس، یاد رکھیں توکل اس کو کہتے ہیں کہ جب بھی کسی چیز کی ضرورت ہے یا کوئی پریشانی ہے تو اس کے اسباب اختیار کریں، اسباب اختیار کرنے کے بعد توکل کریں۔ ہم لوگ اسباب اختیار نہیں کرتے ہیں، صرف سوکھا سوکھا توکل کرتے ہیں، اس کا کیا فائدہ؟ توکل کا مطلب یہی ہے کہ ان چیزوں کے حصول کے لیے تدبیر کریں اور تدبیر اختیار کرنے کے بعد پھر اللہ پر توکل کریں۔ سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ ہمارے معاشرے میں یہ کنسپٹ ہے کہ بندہ نماز نہیں پڑھتا ہے، اس کو اگر کہو نا کہ بھائی نماز کے لیے تشریف لے آئیں، تو وہ آگے سے کہتا ہے کہ اللہ بڑا غفور الرحیم، یعنی اللہ تعالیٰ کے حکم پر عمل نہیں کرنا، لیکن توکل کی امید اتنی ہے کہ کہتا ہے کہ اللہ بڑا غفور الرحیم۔ بھائی سب سے پہلے اللہ کے حکم پر تو عمل کرو، نماز پڑھنے کا حکم اللہ نے دیا ہے اس پر تو عمل کرو، اور پھر جو ہے نا جی اللہ تعالیٰ سے اس کی قبولیت کی دعا کرو۔ 3 قسم کے توکل علماء کرام نے بتائے ہیں، 3 قسم کے توکل۔ ایک توکل ہے جس کو کہتے ہیں عامیانہ توکل۔ عامیانہ توکل یہ ہوتا ہے کہ آدمی اسباب اختیار کرتا ہے کسی چیز کے بھی حصول کے لیے یا اپنی پریشانیوں کے حل کے لیے، کوئی نہ کوئی سبب اختیار کرتا ہے۔ سبب اختیار کرنے کے بعد جو ہے وہ اللہ تعالیٰ پر توکل کرتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ پر توکل کم ہوتا ہے، اسباب کی طرف نظر زیادہ ہوتی ہے، اسباب کی طرف نظر زیادہ ہوتی ہے۔ مثال کے طور پر کسی نے وکیل ہائر کیا، اس کو اپنا کیس سونپ دیا، کیس سونپنے کے بعد اب اس نے اللہ تعالیٰ پر توکل کیا، لیکن اب وہ کیا کرتا ہے، صبح و شام وکیل کے پیچھے پڑ جاتا ہے، صبح بھی فون کر رہا ہے، شام کو بھی فون کر رہا ہے کہ بھئی کیا بنا میرے کیس کا۔ تو اس کو کہتے ہیں عامیانہ توکل، یعنی اللہ تعالیٰ پر توکل تو ہوتا ہے لیکن اسباب کے مقابلے میں کم ہوتا ہے، اسباب کے مقابلے میں کم ہوتا ہے، اس کو کہتے ہیں عامیانہ توکل۔ توکل کی دوسری قسم ہے مؤمنانہ توکل، مومنین کا توکل۔ مومنین کا توکل کیا ہوتا ہے؟ مومنین کا توکل یہ ہوتا ہے کہ کسی کو کوئی کام دیا یا کسی کام کے لیے اسباب اختیار کیے، اسباب اختیار کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ پر توکل ہوتا ہے اور نظریں صرف اللہ تعالیٰ کی طرف ہوتی ہیں، اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہے اس کام کی کامیابی کے لیے، اس پریشانی سے نکلنے کے لیے، تو اس کو کہتے ہیں مؤمنانہ توکل۔ اور توکل کی تیسری قسم ہے انبیاء کا توکل۔ کس کا توکل؟ انبیاء کرام کا توکل۔ انبیاء کرام کا توکل یہ ہوتا ہے کہ یہ بڑے اونچے درجے کا توکل ہے، بڑے اونچے درجے کا توکل۔ انبیاء کرام کا توکل یہ ہوتا ہے کہ جب بھی وہ کسی کام کو کرتے ہیں اس کے بعد اللہ تعالیٰ سے اس کام کی کامیابی کے لیے بھی دعا نہیں کرتے ہیں، کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ یہ کام اللہ کا ہے اور یہ کام اللہ کے حکم سے ہو رہا ہے، وہ اللہ کی رحمت کے منتظر ہوتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب آگ میں ڈالنے لگے نا، یہ اس کی مثال دے رہا ہوں انبیاء کے توکل کی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب آگ میں ڈالنے لگے تو پہلے تو کئی عرصے تک لکڑیاں جمع کرتے رہے، لکڑیاں جمع ہوتی رہیں۔ جب لکڑیاں جمع ہو گئیں اب منجنیق تیار کیا گیا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو باندھ کر جو ہے اس منجنیق میں بٹھا کر جب ابراہیم علیہ السلام کو اس منجنیق سے چھوڑا گیا نا جی، تو اب ابراہیم علیہ السلام، چونکہ ابراہیم علیہ السلام اللہ کے اولو العزم پیغمبر ہیں، ان کی نسل سے کئی ہزار انبیاء کرام دنیا میں تشریف لے کر آئے ہیں، تو اب چونکہ یہ سزا دی جا رہی ہے کس کی؟ دین حق کی آواز بلند کرنے کی، تو اب نمرود نے کیا کیا؟ اس کے لیے منجنیق بنایا، منجنیق بنا کر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اس منجنیق میں بٹھا کر جب چھوڑا نا جی، تو اب حضرت ابراہیم علیہ السلام ہوا میں ہیں، اس آگ کی طرف جا رہے ہیں۔ اب آگ کے قریب جب پہنچے نا جی تو ایک دم حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لے آئے، حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے، کہا کہ ابراہیم آپ حکم کریں، آپ کہتے ہیں تو اس آگ کو بجھا دیتے ہیں، آپ کہتے ہیں تو اس آگ کو ان کافروں کے اوپر دوبارہ ڈال دیتے ہیں۔ تو ابراہیم علیہ السلام پوچھتے ہیں کہ تم کون ہو؟ کہتا ہے کہ میں جبرائیل ہوں۔ انہوں نے کہا اللہ تعالیٰ کہاں ہے؟
فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس منظر کو دیکھ رہے ہیں. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ جب اللہ تعالیٰ دیکھ رہے ہیں تو مجھے تمہاری کیا ضرورت ہے؟ جب اللہ تعالیٰ دیکھ رہے ہیں تو مجھے تمہاری کیا ضرورت ہے؟ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام آگ میں گئے تو اللہ تعالیٰ نے ڈائریکٹ آگ کو حکم دیا بغیر کسی واسطے کے، یا نار کونی بردن و سلاما علی ابراہیم، اے آگ ٹھنڈی ہو جا، ٹھنڈی ہو جا، سلامتی والی ہو جا. یہ ہے انبیاء کرام کا توکل. اس کو کہتے ہیں انبیاء کرام کا توکل. سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ آگ جل رہی ہے، سامنے موت نظر آ رہی ہے، ہیں بھئی جبرائیل علیہ السلام آ گئے ہیں، حکم کے منتظر ہیں، لیکن ابراہیم علیہ السلام کی نظریں اللہ تعالیٰ کے اوپر ہے. اس کو انبیاء کرام